بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دعائیں زیادہ رکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے، وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کو اصلی چہرہ ظاہر کرتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔
عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم با قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔ نمبر 2، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔ نمبر 3، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ 4، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے۔ اور 5، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ نمبر 1، امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے۔ نمبر 2، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے۔ نمبر 3، نشہ بازوں کی محفل سے۔ نمبر 4، فحش ناولوں اور رسالوں سے۔ اور نمبر 5، تہمت کی جگہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے۔ نمبر 1، بھروسہ۔ نمبر 2، وعدہ۔ نمبر 3، تعلق۔ نمبر 4، دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ پانچ چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ اور نمبر 5، بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کرو۔